یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں سے شروع ہوتی ہے جہاں زندگی آہستہ اور سکون بھری تھی۔ گاؤں کے کنارے ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کی دیواریں مٹی کی تھیں اور چھت پر پرانی لکڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس گھر میں ایک ماں اور اس کا بیٹا رہتے تھے۔ ماں کا نام زینب تھا اور بیٹے کا احمد۔ زینب بی بی خاموش اور نرم دل ماں تھی۔ اس کی زندگی آسان نہیں تھی۔ شوہر بہت پہلے دنیا سے چلا گیا تھا۔ گھر چھوٹا اور غربت سے بھرا ہوا تھا، مگر دلوں میں محبت اور دعا کا خزانہ موجود تھا۔ ہر صبح زینب بی بی فجر سے پہلے اٹھتی، نماز پڑھتی اور احمد کے سر پر ہاتھ رکھ کر خاموش دعا کرتی۔ یا اللہ، میرے بیٹے کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اس کے قدموں کو کبھی لڑکھڑانے نہ دینا۔ احمد یہ سب دیکھتا مگر مکمل طور پر نہیں سمجھتا۔ وہ صرف ماں کی محبت اور اس کے ہاتھ کی گرمی محسوس کرتا۔ گاؤں کے بچے کھیلتے اور ہنس ہنس کر اپنی دنیا بناتے۔ احمد بھی ان کے ساتھ کھیلتا مگر اس کے دل میں ایک الگ جذبہ تھا۔ وہ کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا، دنیا دیکھنا چاہتا تھا، کچھ ایسا بننا چاہتا تھا جو سب کے لیے مثال ہو۔ زینب بی بی اسے دیکھتی، خاموش رہتی، مگر اس کی آنکھوں میں فکر اور دعا کی گہرائی واضح ہوتی۔ ایک دن احمد نے ماں سے کہا، اماں، میں شہر جانا چاہتا ہوں، وہاں کام کروں گا اور زندگی بدلوں گا۔ زینب بی بی نے بس اتنا کہا، بیٹا جہاں بھی جانا ماں کی دعا اپنے ساتھ لے جانا۔ اسی دن سے احمد کا سفر شروع ہوا۔ چھوٹے گاؤں کے کنارے سے نکل کر وہ نئی دنیا کی طرف بڑھا جہاں اونچی عمارتیں تھیں، چمکتی سڑکیں اور تیز رفتار زندگی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، مگر اس کے دل میں ماں کی دعا کی طاقت تھی جو اسے ہر قدم پر سنبھال رہی تھی۔ احمد کے قدم بڑھتے رہے، گاؤں کے درخت، صحن، نیم کا درخت سب پیچھے رہ گئے، مگر دل میں ماں کی دعا ہمیشہ ساتھ تھی۔ ہر رات وہ اس دعا کو یاد کرتا، ہر مشکل میں وہ دعا اس کا حوصلہ بڑھاتی۔ یہ حصہ صرف آغاز تھا، احمد کے سفر کی پہلی کہانی، جہاں وہ دنیا کو دیکھتا مگر ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی تھا۔ ماں کی دعا کی طاقت اور اس کی اہمیت احمد کو ابھی مکمل طور پر سمجھ نہیں آئی تھی، مگر آنے والے دنوں میں وہ ہر لمحہ یہ احساس کرے گا کہ ماں کی دعا۔ احمد گاؤں کے کنارے سے نکل کر شہر کی طرف بڑھا۔ راستے لمبے اور مشکل تھے، سڑکیں گلیوں میں بدلتی جاتی، ہر طرف شور اور روشنی تھی۔ وہ کبھی نہ کبھی تھک جاتا، مگر دل میں ماں کی دعا اسے آگے بڑھنے پر مجبور کرتی۔ شہر بڑا اور نیا تھا، اونچی عمارتیں آسمان کو چھوتی، لوگ عجیب اور مصروف، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف۔ احمد کو احساس ہوا کہ یہ دنیا گاؤں جیسی نہیں، یہاں زندگی تیز تھی، ہر قدم پر نیا چیلنج، ہر موڑ پر نئی مشکلات۔ پہلا دن احمد کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس نے کام کے لیے دکانوں پر ہاتھ مانگا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے مدد نہیں کی۔ اس کی جیب خالی، دل بھرا ہوا خوف اور بے چینی سے۔ شام کے وقت وہ ایک چھوٹے سے پارک میں بیٹھا، لوگ تیز رفتاری سے جا رہے تھے، ہر طرف شور اور روشنی۔ احمد کے دل میں گاؤں کی یاد آ گئی، ماں کی دعا، چھوٹے گھر کی سکون بھری راتیں اور نیم کے درخت کی چھاؤں۔ اس نے دل سے کہا، یا اللہ، اگر واقعی ماں کی دعا میں طاقت ہے تو مجھے سنبھالنا، میری ہمت نہ توڑنا، میں ٹھیک رہوں گا۔ اسی دعا کے بعد ایک شخص اس کے قریب آیا، ایک ہمدرد شخص جس نے احمد کی حالت دیکھی، اسے کام دیا، ایک چھوٹا سا کام، مگر ایماندار اور صاف نیت والا کام۔ احمد نے محنت شروع کی، ہر دن نئی مشکلات، ہر دن نئی سیکھ، کبھی کامیابی، کبھی ناکامی، مگر دل میں ماں کی دعا کا سکون موجود تھا۔ ہر رات جب احمد سو رہا ہوتا، وہ ماں کی دعا یاد کرتا اور محسوس کرتا کہ یہ دعا اس کے ساتھ ہر جگہ ہے۔ یہ دعائیں اس کے حوصلے کو بڑھاتی اور اسے بتاتی کہ مشکلات صرف عارضی ہیں۔ شہر میں احمد نے پہلی بار زندگی کی حقیقت دیکھی۔ کچھ لوگ اچھے تھے، کچھ لوگ برا سلوک کرتے تھے، کچھ دوست بن گئے، کچھ غلط راستے دکھانے کی کوشش کرتے تھے، مگر احمد نے ہمیشہ دل میں ماں کی دعا رکھی اور ہر غلط راستے سے بچنے کی کوشش کی۔ اسی طرح احمد کا پہلا سال شہر میں گزرا۔ محنت، جدوجہد اور دعا، یہ تین چیزیں اس کی زندگی کا محور بن گئی، اور احمد نے سمجھنا شروع کیا کہ ماں کی دعا صرف لفظ نہیں، یہ ایک طاقت ہے جو ہر مشکل میں انسان کو سنبھالتی ہے۔ شہر میں احمد کی زندگی آسان نہیں تھی، ہر دن ایک نیا چیلنج لے کر آتا۔ کام کبھی چھوٹ جاتا، پیسے کم پڑ جاتے، دل بھرا ہوا تھکن اور مایوسی سے۔ احمد کبھی دل ہی دل میں سوچتا، کیوں میری محنت کبھی کامیاب نہیں ہوتی، کیوں لوگ ایماندار ہونے کے باوجود مجھے نہیں پہچانتے؟ مگر ہر بار وہ ماں کی دعا یاد آ جاتی،
خاموش دعا جو فجر کی روشنی میں آسمان کی طرف جاتی، وہ دعا احمد کے دل کو سنبھالتی۔ ایک دن احمد نے نیا کام شروع کیا، ایک دکان میں مزدوری۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک لگا، مگر پھر مالک نے غلط فہمی سے اسے دھوکہ دیا۔ احمد کا دل ٹوٹ گیا۔ احساس ہوا کہ دنیا میں ہر شخص اچھا نہیں، مگر اس نے دل میں ماں کی دعا پکڑ رکھی۔ اس دن رات احمد سڑک کنارے بیٹھا۔ لوگ تیز رفتاری سے جا رہے تھے، ہر طرف روشنی، ہر طرف شور۔ احمد کے دل میں خالی پن اور مایوسی، مگر اس نے دل سے کہا، یا اللہ، میری ماں کی دعا جو میرے ساتھ ہے، اس کی طاقت سے مجھے سنبھال، مجھے ہمت دے، میں کبھی ہار نہ مانوں۔ اگلے دن احمد نے چھوٹے کام کرنے شروع کیے۔ کبھی سڑکوں پر سامان لے جایا، کبھی دکانوں پر مدد کی، کبھی دن بھر پاؤں کے زخم ہو گئے، مگر اس کے دل میں حوصلہ تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا ماں کی دعا ہر مشکل میں اس کے ساتھ ہے۔ ایک دن احمد کے سامنے ایک بڑا امتحان آیا۔ کام کے بدلے پیسے نہیں ملے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ دل بھرا ہوا خوف سے، مگر اس نے رونے کی بجائے دل سے کہا، یا اللہ، میری ماں کی دعا مجھے سنبھال، میری ہمت نہ توڑ، یہ لمحہ بھی گزر جائے گا۔ یہ دعا احمد کے دل میں روشنی کی طرح جاگی۔ اس نے محنت دوبارہ شروع کی، ہر دن تھکن، ہر دن مشکل، مگر ہر دن ایمان، اور ہر دن ماں کی دعا کا سکون۔ اسی طرح احمد نے سمجھنا شروع کیا کہ زندگی میں ناکامیاں آتی ہیں، مگر جو دل میں دعا رکھتا ہے وہ کبھی مکمل طور پر ہارتا نہیں۔ احمد کی زندگی میں آزمائشیں بڑھتی گئیں، مگر دل میں ماں کی دعا ہمیشہ موجود تھی۔ یہ دعا اسے ہر دن سنبھالتی۔ ہر بار جب وہ نیچے گرنے لگتا، ماں کی دعا اسے اوپر اٹھاتی۔ یہ حصہ صرف ایک سبق تھا، احمد کے دل کی آزمائش اور ماں کی دعا کی طاقت جو ہر بار اسے سنبھالتی۔ زندگی کے سفر میں احمد یہ سب کچھ سیکھ رہا تھا۔ احمد کی زندگی میں آزمائشیں بڑھ رہی تھیں۔ کام کبھی مکمل نہیں ہوتا، پیسے کبھی پورے نہیں ہوتے، دل بھرا ہوا تھکن اور پریشانی سے، مگر احمد کے دل میں ایک چیز مضبوط تھی، ماں کی دعا، خاموش، نرم مگر طاقتور، جو ہر مشکل میں اس کے ساتھ تھی۔ ایک دن احمد کے سامنے سب سے بڑا امتحان آیا۔ کام کے بدلے پچھلے ہفتے کے پیسے نہیں ملے، سارا دن بھوک اور تھکن، دل بھرا ہوا مایوسی سے۔ اس نے دل سے کہا، یا اللہ، میری ماں کی دعا میرے ساتھ ہے، اگر واقعی دعا میں طاقت ہے تو مجھے سنبھال۔ احمد نے فیصلہ کیا، ناکامی کے باوجود ہار نہیں مانے گا۔ اس نے چھوٹے کام دوبارہ شروع کیے، ہر دن تھکن، ہر دن محنت، مگر دل میں حوصلہ اور ایمان۔ اسی دوران احمد نے دیکھا کہ وہ لوگ جو غلط راستے دکھانے کی کوشش کرتے تھے، ان کا اثر کم ہوتا گیا، کیونکہ اس کے دل میں دعا تھی، ماں کی دعا اور ایمان کا یقین۔ احمد کی محنت رنگ لانے لگی، چھوٹے کامیابیاں، چھوٹے لوگ اس کی محنت کو دیکھنے لگے۔ ہر دن اس کے دل میں امید بڑھتی گئی، اور وہ جان گیا کہ ماں کی دعا صرف لفظ نہیں، یہ طاقت ہے، یہ روشنی ہے، یہ ہر مشکل میں انسان کو سنبھالتی ہے۔ ایک رات احمد سڑک کنارے بیٹھا، ستارے آسمان پر روشن۔ وہ دل سے ماں کی دعا یاد کر رہا تھا، خاموش آنکھوں سے دعا مانگی، یا اللہ، میری ماں کی دعا کی طاقت سے مجھے ہمت دے، مجھے سنبھال۔ اس دعا کے بعد احمد کے دل میں سکون آیا۔ زندگی کی مشکلات اور آزمائشیں اب اتنی بھاری محسوس نہیں ہوئیں۔ ہر ناکامی ایک سبق بن گئی، اور ہر مشکل میں امید پیدا ہوئی۔ احمد سمجھ گیا کہ کامیابی صرف محنت سے نہیں، بلکہ دعا اور ایمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ماں کی دعا نے اسے سنبھالا، اور ہر بار جب وہ تھکنے لگتا، یہ دعا اس کا حوصلہ بڑھاتی۔ یہ حصہ احمد کے ایمان کا امتحان تھا، اور ماں کی دعا کی اصل طاقت سامنے آئی۔ اب احمد مضبوط تھا، دل میں حوصلہ اور ہر دن آگے بڑھنے کی خواہش۔ شہر کی روشنی اور شور احمد کے دل کو کبھی کبھی بھٹکا دیتے۔ کچھ لوگ اسے اچھے دوست بننے کی جگہ غلط راستے دکھانے لگے۔ احمد کے دل میں شکوک پیدا ہونے لگے، کیا واقعی محنت اور دعا کا اثر ہوتا ہے؟ کیا کامیابی سب کے لیے مقدر ہے؟ ایک دن احمد ایک موقع پر آیا جہاں آسان پیسے کا راستہ کھلا، مگر وہ غلط اور خطرناک تھا۔ احمد دل میں جھنجھلاہٹ محسوس کرنے لگا، مگر یاد آیا ماں کی دعا، خاموش دعا جو ہر مشکل میں اس کے ساتھ تھی۔ احمد نے فیصلہ کیا، یہ راستہ نہیں لینا،
یہ آسانی فریب ہے اور اصل کامیابی محنت اور صبر میں ہے۔ اس لمحے احمد کو احساس ہوا کہ گمراہی صرف دنیا کی چمک دمک سے نہیں بلکہ دل کی کمزوری سے آتی ہے۔ اگر دل مضبوط ہو اور ایمان ہو تو ہر فریب کو پہچانا جا سکتا ہے۔ احمد نے دوبارہ چھوٹے چھوٹے کام شروع کیے، ہر دن محنت، ہر دن تھکن، ہر دن امید، مگر دل میں ماں کی دعا اور ایمان موجود تھے۔ یہی اسے سنبھالتے تھے، یہی اسے مضبوط رکھتے تھے۔ ایک دن احمد کو ایک بڑی کامیابی ملی۔ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے اس کی محنت دیکھی اور اس کی سچائی کی تعریف کی۔ احمد نے محسوس کیا کہ زندگی کے ہر امتحان کے بعد روشن لمحے آتے ہیں اور ہر ناکامی سے سبق سیکھا جا سکتا ہے۔ احمد نے دل سے کہا، یا اللہ، میری ماں کی دعا کی طاقت نے مجھے ہر غلط راستے سے بچایا، میں کبھی اس دعا کو نہیں بھولوں گا۔ اب احمد سمجھ گیا کہ زندگی کے پیچیدہ راستے اور مشکلات انسان کو مضبوط بناتے ہیں، اور جو دل میں دعا رکھتا ہے وہ ہر آزمائش سے نکل سکتا ہے۔ یہ حصہ احمد کی گمراہی اور واپسی کی کہانی تھی۔ یہ حصہ یہ سکھاتا ہے کہ مشکل وقت میں صبر، دعا اور ایمان ہی انسان کو صحیح راستے پر لے جاتے ہیں، اور احمد اب مضبوط تھا، دل میں حوصلہ، اور ہر دن احمد کی زندگی میں وہ لمحہ آ گیا جب سب کچھ بدل گیا۔ شہر کی مشکلات، آزمائشیں اور ناکامیاں اب یادیں بن گئی تھیں۔ ہر دن کی محنت اور ہر دن کی دعا نے اسے مضبوط بنایا تھا، اور آج وہ اپنی کامیابی کا حقیقی لطف محسوس کر رہا تھا۔ احمد نے سوچا، ہر قدم پر ماں کی دعا تھی، ہر ناکامی کے بعد حوصلہ بڑھانے والی قوت، اور ہر مشکل میں روشنی کی صورت۔ یہ دعا ہمیشہ اس کے ساتھ تھی، اور آج اس کا اثر واضح ہو گیا تھا۔ احمد نے واپس اپنے گاؤں کا سفر شروع کیا۔ گاؤں کے کنارے پہنچ کر اس نے دیکھا پرانی مٹی کی دیواریں، چھت پر لکڑیاں اور صحن میں نیم کا درخت جو آج بھی اپنی چھاؤں میں خاموشی سے کھڑا تھا۔ وہ دل سے ماں کی دعا یاد کر رہا تھا، خاموش دعا جو فجر کی روشنی میں آسمان کی طرف جاتی۔ وہ دعا احمد کے ہر قدم کے ساتھ تھی، اور آج وہ دعا احمد کی کامیابی، حوصلے اور خوشی کی وجہ تھی۔ گاؤں پہنچ کر احمد نے ماں زینب بی بی کو دیکھا۔ وہ اب بھی چھوٹے گھر میں تھی، پھر بھی آنکھوں میں روشنی، چہرے پر سکون۔ احمد نے دوڑ کر ماں کے گلے لگایا اور کہا، اماں، آپ کی دعا نے مجھے سنبھالا، آپ کی دعا نے مجھے ہر مشکل سے بچایا۔ زینب بی بی نے مسکرا کر کہا، بیٹا، دعا کبھی خالی نہیں جاتی، اور آج تم نے اپنی محنت اور ایمان سے اسے حقیقت میں تبدیل کیا۔ زندگی میں سب کچھ محنت، ایمان اور دعا کے ساتھ ممکن ہے۔ احمد نے دل سے کہا، میں کبھی اس دعا کو نہیں بھولوں گا۔ یہ دعا میرے ہر دن میں، ہر لمحے میں، ہر مشکل میں میرے ساتھ رہے گی۔ اور اب وہ جان گیا کہ ماں کی دعا سب سے بڑی طاقت ہے، اور یہی دعا ہر انسان کو مضبوط اور حوصلہ مند بنا سکتی ہے۔ گاؤں کے لوگ احمد کی کہانی سن کر حیران تھے۔ وہ جان گئے کہ احمد کی کامیابی صرف اس کی محنت سے نہیں بلکہ ماں کی دعا کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ اور آج ہر بچہ، ہر جوان، ہر بزرگ احمد کی کہانی سے سبق لے سکتا تھا کہ دعا، صبر اور محنت ہر مشکل کو آسان بنا دیتے ہیں، اور ماں کی دعا سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا ایک لائک، ایک شیئر اور ایک سبسکرائب ہمارے لیے بہت ہمت اور موٹیویشن کا ذریعہ ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور ہر مشکل میں آپ کو کامیابی دے۔